جب میرے بابا کی باڈی پڑی تھی سامنے اور ان کو ریکویسٹ کی جا رہی تھی کہ آپ ایک بار چیک کر لیں، تو وہاں پہ چونکہ صرف مس مومنہ وہاں موجود تھیں تو سب نے کیمرے آن کیے ہوئے تھے، اور ڈاکٹرز تک وہ پہلے ان سے یہ مطلب پوچھنے کی کوشش کرتے کہ آپ مومنہ اقبال ہی ہیں، اور کوئی بابا کو اس طرح سے دیکھ نہیں رہا تھا. اگر میں آپ سے کہوں کہ پن پوائنٹ کریں وہ زندگی کے ایسے 3 مراحل یا 3 ایسے مواقع کہ جس نے اس رمشا اقبال کو جنم دیا. جب میرے بابا کی ڈیتھ ہوئی تو وہ ایک ٹرومیٹک ایکسپیرینس تھا. یہ بات بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کیونکہ ہم میں سے کسی نے اس بارے میں بات نہیں کی کبھی، بہن بھائیوں میں سے یا فیملی نے، یا آج میں پہلی دفعہ کر رہی ہوں. اور میں نے تو خود اس بارے میں پریکٹس کی کہ میں کبھی بھی اپنے بابا کے بارے میں تب تک بات نہیں کروں گی کہ جب تک میں روئے بغیر بات نہ کر سکوں. لیکن میں تب آسٹریلیا میں تھی، جب مجھے بلایا گیا تو بتایا نہیں گیا تھا کہ ایسا کچھ ہو گیا، کیونکہ بالکل سڈن تھا. 20 منٹس میں اس طرح ہی کارڈیک اریسٹ ہوا میرے بابا. عید کا 2nd ڈے تھا، خالو کی طرف دعوت تھی، وہاں سے جب ہاسپٹل لے جایا گیا ان کو تو مومنہ چونکہ ساتھ تھی، میرے بھائی تھے اور میری والدہ تھی اور کزنز وغیرہ. تو جب میرے بابا کی باڈی پڑی تھی سامنے اور ان کو ریکویسٹ کی جا رہی تھی کہ آپ ایک بار چیک کر لیں، تو وہاں پہ چونکہ صرف مس مومنہ وہاں موجود تھیں تو سب نے کیمرے آن کیے ہوئے تھے، اور ڈاکٹرز تک وہ پہلے ان سے یہ مطلب پوچھنے کی کوشش کرتے کہ آپ مومنہ اقبال ہی ہیں، اور کوئی بابا کو اس طرح سے دیکھ نہیں رہا تھا. جب میرے بابا کو تیار کر کے گھر لایا گیا تھا، میں نے تبھی ان کو دیکھا تھا اور مجھے تب پتا چلا تھا کہ ایسا کچھ ہو گیا. تو آپ اپنی سینسز میں نہیں ہوتے، آپ کو نہیں پتا ارد گرد کیا ہو رہا. تو آپ فرحان یقین نہیں کریں گے کہ سب لوگ وہ مومنٹ ریکارڈ کر رہے تھے، وہ میرے بابا کو ریکارڈ کر رہے تھے، وہ ہمیں ریکارڈ کر رہے تھے، ہمارے ایموشنس کو ریکارڈ کر رہے تھے، جو کہ بہت ڈسرسپیکٹفل تھا. آپ کبھی نہیں چاہتے ہوتے، میں کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ میرے بابا کی وہ میموری رہے. آپ نہیں چاہتے ہوتے، وہ ان کے لاسٹ مومنٹ تھے، وہ ہمارا پرائیویٹ ٹائم تھا، وہ ہمارا ان کے ساتھ ٹائم تھا. وہ جب میں نے دیکھا تھا نا، تو جس طرح آپ سب کہہ رہے ہیں کہ اتنا گند ہو رہا ہے، اتنی کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے، اتنی باتیں ہو رہی ہیں، تو مجھے اس لیے فرق نہیں پڑ رہا کیونکہ میں نے اس دن دیکھ لیا تھا کہ کچھ میٹر نہیں کرتا. یہ وہ لوگ ہیں، مطلب اتنے انسینسٹیو، اتنے گرے ہوئے لوگ ہیں، جو اگر اس مومنٹ میں کسی کی رسپیکٹ نہیں کر سکتے تو یہ کس دن ہمارے لیے اچھا سوچیں گے اور کس دن ہمارے لیے بولیں گے کہ اگر سارا مجھے یہ تھریٹس بھی بھیجے گا کہ ابھی تو اتنا گند ہوا ہی نہیں ہے، گند تو ابھی کریں گے. تو میں نے یہ بولا کہ آپ سارے پاکستان میں پوسٹر لگوا دیں اور پاکستان کا ایک بندہ کھڑا ہو کے ہماری کریکٹر اسیسینیشن بھی کرے گا نا اور کہے گا کہ ہم اچھی عورتیں نہیں ہیں، تو مجھے تب بھی فرق نہیں پڑے گا. ایسے لوگ جو خود اتنے انسینسٹیو ہیں وہ مجھے آ کے بولیں گے کہ آپ ٹھیک نہیں ہیں، تو میں بالکل یہ لینا چاہوں گی جی میں نہیں ٹھیک. تو وہ آپ کہہ لیں وہ جو ایکسپیرینس تھا، آج بالکل پہلی دفعہ میں نے اس بارے میں بات کی ہے. تو آپ آلریڈی کچھ ایسی چیز جب فیل کر لیتے ہو، فیس کر لیتے ہو نا، میرے لیے میرے گھر کے 5 لوگوں کے علاوہ کسی کی رائے، کسی کا اوپینین، کسی کی تکلیف، کسی کا کچھ میٹر نہیں کرتا. آپ کو جی بہت ساری ہمت ہے. آپ نے تھینک یو، آپ نے یہ اپنا قصہ ہمارے ساتھ شیئر بھی کیا ہے. بہت امپورٹنٹ میسج ہے یہاں سے کہ خاص طور پہ وہ انسان جو خود ہی اتنا انسینسٹیو ہے، وہ کیا کسی کے بارے میں بات کرنا، اس کو شوبہ ہی نہیں دیتا کہ وہ کسی کے بارے میں بات کرے کہ تمہارا یہ کریکٹر ہے.